بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دے دوں آج غیر معمولی طریقے سے کرکٹ میچ جیتنے کی۔ کچھ ہوش سنبھالا ہے تو کرکٹ سے میرا شغف رہا ہے اور بہت ہی دل جمعی سے میچز دیکھے ہیں۔ اس سے بڑا میچ اور اس طریقے سے ایکسائٹنگ میچ نہیں دیکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک نئے فخر زمان پیدا ہوا ہے اور نیا بابر اعظم پیدا ہوا ہے، حالانکہ دونوں بڑے بیٹس مین ہیں، کہ کمال کا کر دیا ہے۔ اور پھر یوں لگتا تھا کہ ایک وقت کے اندر کہ 400 کا جو ہدف ہے وہ لگتا تھا کہ بالکل یہ کچھ شاید 45 اوور کے اندر ہی نہ کر لیں، جس طریقے سے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے جا رہے تھے۔ بارش آئی تو بھی اللہ نے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت جو ہے وہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ بلے کے ساتھ جس بہادری سے دونوں لڑ رہے تھے اللہ نے انہی کا ساتھ دینا تھا، انہوں نے غیر معمولی میچ جتایا۔ میں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ اتنی ہاسٹائل کنڈیشن ہے، اس طرح دشمنی کا ماحول ہے۔ آپ میں ان بچوں کو دیکھیں کہ جب وہ جو ہے ایک گراؤنڈ کے اندر لاکھ بندہ بیٹھا ہے اور وہ سارا ان کو بو کر رہا ہے، سارے ان کے اوپر انڈیا کے اخبارات میں ہمارے بارے میں ہر طرح کی گندی خبریں چھپ رہی ہیں، یہاں ان کے بارے میں جو ہم گند نکال رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ انسان کے اعصاب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اعصاب شکن ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے اس ہاسٹائل کنڈیشن میں آج کا میچ جیتا ہے، میرا خیال ہے شاید اللہ تعالیٰ ان کو مزید کئی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ اب ایک غیر معمولی واقعہ ہو جائے تو مزید کئی غیر معمولی واقعے ہونے کے امکان ہے۔ میری طرف سے ساری قوم کو مبارکباد، اور اس جیت کے اندر ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستانیوں اللہ کے اوپر اپنا فیتھ جو ہے، اپنا ایمان جو ہے اس پہ بھروسہ رکھو، اور ان جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کے اوپر اعتماد ہر صورت میں کرو۔ دو میرے آج موضوع ہیں۔ پہلا تو کچھ گرفتاریوں کے اوپر ہے، جس میں ایک گرفتاری تحریک انصاف کے نمایاں لیڈر اسد کیسر صاحب کی، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، بلکہ سابق اسپیکر کے پی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور ان کو رات اندھیرے ان کے گھر سے اسلام آباد بنی گالہ سے پولیس اریسٹ کر کے لے گئی ہے۔ ان کو پیش بھی کر دیا گیا ہے اور عدالت نے ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تاکہ وہاں سے وہ کے پی پولیس کے حوالے کیا جا سکے۔ دوسری چودھری فواد صاحب کی ہے۔ چودھری صاحب کی بیگم صاحبہ کی ایک صبح ٹویٹ آئی کہ رات ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن کوئی واضح طور پہ نہ ان کی گرفتاری کے بارے میں کہیں سے کوئی موقف آیا ہے اور نہ واضح طور پہ کو بتایا گیا ہے۔ فیصل چودھری صاحب کی بھی ایک ٹویٹ آئی ان کے بھائی کی، لیکن اس میں بھی کوئی واضح نہیں ہو سکا کہ آیا ان کو دھوند دھاندلی سے اٹھا لیا گیا ہے یا باقاعدہ کسی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا خیر ہمارا موضوع ہے صدر محترم عارف علی صاحب کے اوپر، جب سے سپریم کورٹ نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں تو ہر طرف سے شور ہوگا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں یا استعفیٰ دے دیں۔ میرے خیال میں پہلے گرفتاریوں کو دیکھتے مجھے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں کہ جس کا کوئی سیاسی فائدہ ہو یا نہ ہو، نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ پہلے تو میں گرفتاریوں کے بارے میں میری ایک اپنی نپی تلی رائے ہے کہ پاکستان میں یقیناً بہت ساری گرفتاری ہیں نیچا دکھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اور اگلوں کے دوسری پارٹی کو کسی سیاسی پارٹی کو خوفزدہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن کئی گرفتاری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا اپنی پارٹی میں امیج بلڈ کر کے اور ان کو باقاعدہ ایک نمایاں مقام دلایا جا سکے۔ میں ابھی بھی کئی تحریک انصاف کے لوگ جانتا ہوں کہ جو شاید جیل میں ہوں، لیکن عملاً ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہو، اور کل کلا اگر اس سے ان کو کام نہ چلا یا وہ نکل کے آتے ہیں اور تحریک انصاف کے جیسے جو حیت ترکیبی ہے یا جس طریقے سے تحریک انصاف کی اٹھان ہے، ہو سکتا ہے کہ امیج بلڈ ہو بھی جائے
تو عمران خان صاحب کا جس سٹائل کی انہیں پارٹی ترتیب دی ہوئی ہے وہ بالکل ان کی کوئی حیثیت جو ہے کبھی بھی نہ بن پائے. تو چنانچہ پھر ہو سکتا ہے ان سے پھر وہی بیانات دلائے جائیں جو اس سے پہلے لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے توبہ طائبہ ہو کے کوئی استحکام پاکستان پارٹی، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور اس طرح کی انواع اقسام کی پارٹیوں میں یا آزاد ادھر ادھر بکھر جائیں. اسد کیسر صاحب اور فواد چودھری صاحب کا معاملہ فرق ہے. فواد چودھری صاحب کی تو خیر بات مجھے بالکل سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے تحریک انصاف یا توبہ طائب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ ساتھ والی شرط لفظ تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی یا پرویز خٹک کی پارٹی وہ بھی جوائن کریں. فواد چودھری صاحب تحریک انصاف چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی کے ایک کنونشن میں شریک بھی ہوئے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بیچارے جس طریقے سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے وہ کوئی دل جمعی سے شریک نہیں ہوئے. جو انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوگا یا وعدہ لیا گیا ہوگا، کیونکہ مجھے بے شمار لوگوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑنا یا عمران خان صاحب پہ الزام لگانا ہے، خالی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ساری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ تو استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن بھی کرنا ہوگا. فواد چودھری صاحب نے چونکہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن نہیں کی تو میرے خیال ہے ان کو مزید ایسے ہتھ کنڈے جس کو میں اوچھے تو نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کسی طور زیب نہیں دیتے ریاست کو یا نہیں اختیار کرنے چاہیے. اور فواد چودھری صاحب کی اللہ کرے کہ جان چھوڑ دیں. مجھے حقیقت بڑا ترس آتا ہے کہ کہاں چودھری صاحب کا بالکل سیاسی کیریئر بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے اور اس کے باوجود ان کو جائے ماں نہیں مل رہی، تو یہ زیادتی ہے. اور اسد کیسر صاحب کا میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید اسد کیسر صاحب تحریک انصاف کے ساتھ باقی پارٹیوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے اور کوئی معاملات کو طے کریں اور تحریک انصاف کے لیے کوئی باقی پارٹیوں کے پاس گنجائش نکلے اور ایک بالکل آئسولیشن کی زندگی ہے ان کا ختم کی جائے. اب اس میں کوئی اونچ نیچ ضرور ہوئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد یا کوئی اور کہ یا تو اس سے یہ ہوا ہوگا کہ تحریک انصاف کے اندر ان کے اوپر کوئی شکوک و شبہات کی انگلیاں اٹھی ہوں گی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا، انہوں نے اسد کیسر صاحب کو بہت ہی آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے اور بہت ان کے جو ہے ان کو سوشل میڈیا کے اندر ان کو تلا جا رہا ہے. اب یہ بھی ایک ان کا اپنا ہی ہے عمران خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں نا یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ، تلوار کے طاقت پر زندہ رہنے والے تلوار کے زور سے ہی مرتے ہیں. یہی سوشل میڈیا اب یہ عفریت بن کے اپنے ہی طرف مڑا ہوا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب کو بھی یہی ان کا حال کیا جائے گا. یہ ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کہ جب آپ اس طرح کی غلاظتوں کو عام کریں یا اس کو مستحکم کریں تو آپ کے اوپر آتی ہے. بہرحال اسد کیسر صاحب کی گرفتاری بھی کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ اور بھی طریقے چل رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اتنی مضبوط ہے یا کوئی اتنی اوقات رہ گئی ہیں کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکے. تو خواہ مخواہ پھر ہر بندے کو ہر صورت تنگ کرنا ہے، جبکہ آپ کو اور بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہے رسم سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، یہ جو ہے نا دونوں کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے باقی معاملات بھی چلانے کی کوشش کریں. تو اس طرح ریاستیں جو ہے اور جو جن حال سے ہم گزر چکے ہیں ریاستیں چلتی نہیں ہیں. اللہ کرے کہ کوئی سینٹی جو ہے کوئی عقل، کوئی سمجھ بوجھ، وہ کوئی اس کا کوئی تھوڑا سا اثر جمے اور ان معاملات کو اس طریقے سے نہ ہینڈل کیا جائے یا اس طرح کے کاموں کا ختم ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا کہ عارف علوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. اس طریقے سے اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جو مختلف حلقوں کی طرف سے کہ عارف علوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا کوئی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے تو عارف علوی صاحب اگر یہاں پہ بیٹھیں گے تو معاملہ چلے گا. وغیرہ ان سب کے لیے بہت ہی بری خبریں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بری خبریں ہیں، مسلم نون کے لیے بری خبریں ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بھی بری خبریں ہیں، تحریک انصاف کے لیے بری خبریں ہیں.
ہو سکتا ہے کہ سلیکشن کے علاوہ تحریک انصاف اور مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب ساری پارٹیاں عارف علوی صاحب کے بارے میں بہت معدانہ رویہ اختیار کرتی ہوں، یا ان کو سوانح روح سمجھتی ہوں، یا ان کے بارے میں کوئی ریزرویشن ہو. ویسے مجھے لگتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اندرون خانہ ساری پارٹیاں جو ہیں، عمران خان سمیت، مسلم سمیت اور اسٹیشن سمیت، پیپلز پارٹی سمیت، ساری پارٹیاں ان کے اس رول سے مطمئن ہیں. ویسے ہی پاکستان کے اندر یہ رول جو ہے بڑا کچھ نہ کچھ کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں جب ضیاء الحق نے مارشاء لگایا تو فضل الہی چودھری صاحب صدر تھے بھٹو صاحب کی پارٹی کے، تو ان کو نہیں ہٹایا گیا. پھر مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کو فارغ کیا تو ایک اچھے خاصے عرصے کے لیے رفیق تارڑ صاحب کو انہوں نے صدر رکھا، اور اس میں مسلم نون کے بعد ایک ہی کنسولیشن دی کہ یار رفیق تارڑ صاحب صدر ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہمارا کرا دیا جائے. اسی طریقے سے فضل علی چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی نصرت بھٹو صاحب اور سارے جو لوگ تھے باہر تھے، تو وہ کوئی اتنے زیادہ ڈسٹرب نہیں تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی موجودگی میں وہ معاملہ کبھی بہتری ہو سکے گا. میرا خیال ہے جتنی صدر علوی کی ضرورت اس وقت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اگر کوئی معاملہ طے ہوا، اور جس کی وجہ سے میں بھی صدر علوی صاحب کو ملنے گیا تھا، میرا کوئی رابطہ نہیں تھا پچھلے 10-12 سال سے علوی صاحب سے، لیکن میں نے جب سوچا تھا کہ یار یہ اتنے عجیب و غریب صورتحال سے ہم چاہ رہے ہیں، کوئی بندہ معاملہ فہمی کرا سکتا کون کرائے گا؟ تو میری جو نگاہ انتخاب ہے وہ صدر عارف علوی صاحب کے اوپر ہی پڑی، اور میں ان کے پاس گیا. میں دیکھا کیا اور کیا ہونا تھا. میں تو اپنے ایک ان کی مہربانی ہے کہ میں نے اپنی دل کی بھڑاس نکال لی تھی، اور انہوں نے اس کو سن لیا، اور اس سے سامنے ان کے میں نے اپنی معروضات کو گزار کی. لیکن آج کے دن اگر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کرنا چاہے عمران خان صاحب یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور، تو یہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کا ہونا آج بہت ہی ضروری ہے، بلکہ یہ سب کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میرا خیال میں کہ میرا نہیں خیال کہ اگر اسحاق ڈار صاحب سمجھتے ہیں تو مشورہ نہ دیں، جا کے عدالت میں چلے جائیں اور ان کے خلاف جا کے ایک مواخذے کی جو کیس کر دیں، آرٹیکل 6 لگا دیں ان کے اوپر. سپریم کورٹ نے شاطن قناعتن کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے. تو پھر جائیں، عدالت نے تو آپ کو اجازت دے دی ہے، آپ جو ہیں ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی کریں. لیکن اگر آپ میں وہ ہمت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے مشورے جو ہے نا نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اس سے بندہ خود ہلکا ہوتا ہے. کہ ایسا مشورے جس کے بارے میں صرف یہ ہو کہ جی میری خواہش تو ہے کر لیں تو کر، خود بخود چاہیں تو کر لیں. ہمارے اندر اتنا میٹل نہیں ہے. پھر ہم اوپر سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آگے چلیں، تو پھر کیوں آپ کہتے ہیں مواخذے ان کو ریزائن دینا چاہیے؟ مطلب ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ جن کے بس میں ہے کہ ان کا مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے چلیں، تو پھر انڈیویجولی کہنا نہیں آپ علوی صاحب خود ریزائن کر دیں. تو یہ بہرحال ایک مضحکہ خیز باتیں ہیں اور اپنا مذاق اڑانے والی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ عارف علوی صاحب کہیں نہیں جا رہے، انہوں نے رہنا ہے. ہاں، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ایک میرا خیال میں غیر معمولی چیف جسٹس ہیں. تو وہ کبھی کسی موقع پہ اس چیز پہ پھر بھی کوئی بڑا فیصلہ نہ دے دے تو یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.